بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فرانس کے صدر کا جو طریقہ کار ہے مسلمانوں کے خلاف، اور کچھ ہم بات اپنی بھی کریں گے۔ ناظرین، میں یورپ میں 25 سال گزار کے آیا ہوں، اور یورپ کا جو ماحول ہے وہ ہم سے الگ تھلگ ہے، اور وہ غیر مسلم کنٹری ہے، اور ہم مسلمان الحمدللہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ایک ایک لفظ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ لیکن ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک اقوام متحدہ میں تقریر کی، وہ بہت ہی اچھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم غصے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا وہ موت کا حقدار ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور کوئی مسلمان جو کلمہ گو ہے اور ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات پر اٹل ہے۔ لیکن یہ کب سے ہو رہا ہے؟ پچھلے 8 10 12 سال سے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو پالیسی ساز ہیں یا ہمارے جو سوچنے والے لوگ ہیں، جو حکومتوں میں ہیں یا جو جن کی عوام میں جڑے ہیں، جیسے مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں، اور ان وجوہات کا سدباب کرنا چاہیے۔ ہم بدقسمتی سے ہمارے درد سر میں ہوتا ہے اور ہم ٹکنے کو جو ہے وہ اس کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کمر میں درد ہوتا ہے تو ہم بازو کے درد کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں نمونیا ہے تو ہم کسی اور بیماری کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہی اصل مسئلے کی وجہ ہے۔ یورپ میں ایک آزاد ماحول ہے، ان کے لیے ایسا کرنا ایک عام سی بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد خیال ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری ذاتی رائے ہے یا لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے ایسی بےہودہ بات کر جاتے ہیں جو میں ایسا کہنے پر بھی ایسا کہنا بھی پسند نہیں کرتا اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے لیے باتیں کرنا نعوذ باللہ یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ ہمیں ایسی حکمت عملی اپنانا ہے، ہمیں ایسی ایک ٹیم بنائیں کہ جو وہاں کی حکومت اور یہاں کی حکومت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے۔ انہیں بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے قانون کے مطابق تو صحیح ہے، لیکن جو مذہبی حوالے سے یا ہمارے لوگوں کو مطمئن کر لے، مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی بستا ہے وہ ہر معاملے میں کمپرومائز کرتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کوئی ذرا بار بھی گستاخی کرے گا تو اس کے لیے وہ برا۔ اور فرانس میں ہوا، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ اس کے متبادل کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ہے کہ ہم بار بار اقوام متحدہ میں جائیں، وہاں ایک قانون پاس کروانے کی کوشش کریں، وہاں عوام کے
جو نمائندے ہیں انہیں بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ اپنی عوام کو اس سے آگاہ کریں، تو مسئلہ تب ٹھیک ہوگا۔ جب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے ہمارا رد عمل تو آتے ہی اس سے سامنے آتے ہی رہے گا، لیکن جو سوچ بچار رکھنے والے ادارے ہیں، جو سوچ بچار کرنے والے ادارے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور ہم ایک حکمت عملی کے تحت استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو یورپ اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو عروج پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان میں نہ یورپ کا فائدہ ہے نہ مسلمانوں کا فائدہ ہے، وہ تیسری قوت کا فائدہ ہے۔ وہ میں اکثر اپنی بک میں بھی اور مختلف جو مواقع ہوتے ہیں یا میرے کالم وغیرہ ہوتے ہیں، میں ان میں اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن بار بار اس کا ذکر کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یورپ اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوں اور وہ اس نیج پر پہنچیں کہ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں، اور ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یورپ کا ایک اہم ملک ہے، بلکہ ایک پاورفل ملک ہے فرانس، اور اس میں ایک آدمی نے غلطی کی، دوسرے نے اس کا سرگرم کر دیا، پھر وہاں احتجاج، یہاں احتجاج، یورپ میں احتجاج، ایشیا میں، افریقہ میں، دنیا کے ہر کونے میں اس کا احتجاج ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اسے اسی طرح کا رد عمل ملے گا، لیکن اس کا اگر مستقل سدباب کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی حکمت عملی طے کرنی، اور یورپ اور مسلمانوں کے اختلافات میں ان دونوں خطوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کسی تیسری قوت کو جاتا ہے، اور وہی تیسری قوت یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ استعمال کرتی ہے لوگوں کو، لیکن ہم ایسی حکمت عملی بنائیں کہ وہاں ایسے قانون بنیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں آپ کے حساب سے وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، ہمارے حساب سے وہ ٹوٹل رانگ ہے، ٹوٹل غلط ہے، ٹوٹل غلط سمت کی طرف جاتا ہے۔ اور جب ہمارے لوگوں کے جذبات منتشر ہوں گے، انہیں ٹھیس پہنچے گی تو وہ ضرور رد عمل آئے گا۔ تو فرانس کے صدر نے جو کیا وہ بھی اس نے اپنی عوام کو مد نظر رکھنے کے لیے رکھ کے کیا۔ ہم جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں وہ بھی اپنی عوام کی ذہن کو سامنے رکھ کے اپنا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ نہ فرانس کو یورپ کو فائدہ ہے، نہ مسلمانوں کو فائدہ ہے۔ اس لیے ہماری ایک ٹیم بننی چاہیے جو قومی اسمبلی کے نمائندوں پر مشتمل ہو، عام افراد نہ ہوں، تاکہ ان میں ایک پیغام جائے کہ پاکستانی عوام کی نمائندے آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں، اور دنیا کے تمام معاملات جتنی زیادہ جنگ و جدل ہو جائے، آخر میں جو معاہدے ہوتے ہیں یا جو معاملات ختم ہوتے ہیں وہ ٹیبل ٹاک پر ختم ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنا آغاز ہی ٹیبل ٹاک سے کریں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قومی اسمبلی کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنے، اور وہ کمیٹی جہاں جیسے ناروے میں ہوا ہے، ڈنمارک میں ہوا ہے، فرانس میں ہوا ہے، باقی ہالینڈ میں ہوا ہے، جہاں بھی اس طرح کے واقعہ ہیں، ہماری اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کی نگرانی میں ایک مذہبی علماء پر، جن میں لوگ، کیونکہ وہاں جائیں گے لوگ سوال جواب کریں گے، اور ان سوال جواب کی روشنی میں ہی جو بات آگے بڑھے گی، تو وہ وہاں جائیں، ان کی پارلیمنٹ میں بات کریں،
ان کے کھلے جو کانفرنسیں ہوتی ہیں وہاں کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے مفادات میں نہیں اور یہ ہمارے جذبات کو بھی جو ہے وہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ تو یقیناً میں یورپ میں رہا ہوں، ان کے ساتھ ہلکا سا کپڑا بھی ٹچ ہو جائے نا تو وہ سوری بولتے ہیں۔ تو ان کو ایک بریف کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے سمجھے گا اس کا یہی طریقہ ہے کہ باقاعدہ ایک پریشر ہو، یا اسمبلی کے ممبران جو ہے ایک پریشر ہے، عوامی نمائندے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جمہوری ہیں، اور جمہوری نمائندے جب ان کے پاس سامنے جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ سیریس معاملہ ہے۔ اس لیے ہماری حکومت، اور اگر اس میں ترکی ہے، ایران ہے، ان کی بھی ٹیم کو انوالو کر لیا جائے، ایک مشترکہ ٹیم بنا لی جائے تاکہ ایک ملکی پریشر بھی ہو اور ایک عوامی پریشر بھی ہو، تاکہ ان کی سمجھ میں آئے، اور یہی مسئلے کا حل ہے۔ ہم وہ گستاخی کریں گے، کوئی اٹھے گا وہ مار دے گا اللہ کا نیک بندہ، اور اس کے بعد احتجاجات شروع ہوں گے۔ ایک غلط عمل وہاں ہوا ہے تو گاڑیاں بسیں جو ہیں ہم اپنی جلا رہے ہیں، اپنے روزگار بند کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر عقل مندی ہے، عقل مند بننا ہے یا عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے تو ایسے عمل کیے جائیں، ایسے معاملات کیے جائیں جس سے مسائل حل ہوں، آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کو مکمل سنیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔